طور پر مختلف مفاہیم پیش کرتے چلے آئے ہیں. میں دلائل سے بات پیش کروں گا کہ یہ آیت کریمہ 3 وجوہات کی بنا پر ہماری عقل سے ماورا ہے. ہم اس آیت کریمہ پر ایمان لے کر آتے ہیں جس طرح رب العالمین نے فرمایا، مگر اس کا وہ مطلب لینا جو کہ عام لوگوں نے نکالا ہوا ہے وہ مطلب کسی بھی صورت میں نہیں بنتا ہے. اس کی وجہ کیا ذرا توجہ فرمائیے. بات یہ ہے کہ جب یہ بات فرمائی گئی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مانند بشر ہوں. جب یہ بات کہی گئی میں تمہاری مانند بشر ہوں تو غور کیجئے کہ اس قرآن پاک کو ہم سے زیادہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں نا. بے شک ہم اتنا نہیں جانتے جتنا کہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا فرما دی میں تمہاری مانند بشر ہوں. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، 100 وصال کا موقع ہے، یعنی حضور علیہ السلام 100 وصال رکھا کرتے تھے. 100 وصال وصل سے ہے، وصل کے معنی میلاب کے ہوتے ہیں. ایسے روزے نہ افطاری ہے، نہ سحری نہ افطاری، مسلسل روزہ چل رہا ہے. کئی روز کے میرے آقا روزے رکھا کرتے تھے. بعض صحابہ نے بھی حضور علیہ السلام کی دیکھم دیکھی کہ آقا نے رکھا ہے ہم بھی رکھیں گے، روزے رکھے. جب انہوں نے وہ روزہ رکھا تو مسجد کے دروازے پر گر پڑے. بات پیش کی گئی، میرے آقا نے ان کو منع فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، میرے آقا نے صحابہ کرام کو 100 وصال کے رکھنے سے منع فرمایا. قالوا یا رسول اللہ انکا تواصل، عرض کہ حضور آپ خود تو رکھتے ہیں، آپ نے ہمیں منع فرما دیا. میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تمہیں کون میری مثل ہے؟ انما اللہ یطعمنی و یسقینی، اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیے رب العالمین نے تو فرمایا فرما دیجئے کہ میں تمہاری مانند بشر ہوں، اور ادھر میرے آقا فرما رہے ہیں ایکم مثلی، تمہیں کون ہے جو میری مثل ہے؟ اگر اس آیت کریمہ کا وہی مطلب ہوتا جو ہم نے سمجھا ہوا ہے تو میرے آقا کبھی بھی یہ جملہ نہ فرماتے. ٹھیک ہے جی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جہاں پر آ کے ہماری عقل نے آ کے جواب دے دیا کہ آیت کریمہ ہماری عقل سے ماورا ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خواجہ یوسف صاحب کا گھر جو ہے خواجہ عبداللہ صاحب کے گھر کی طرح ہے، اس کی مثل ہے، تو لازماً وہ گھر بھی تو اس کی مثل ہوگا نا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو اس کی مثل ہے مگر وہ اس کی مثل نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا. اگر یہ اس کی مثل ہے تو وہ بھی لازماً اس کی مثل ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم یہ بات کہیں کہ حضور ہماری مثل ہیں تو لازماً ہمیں بھی حضور کی مثل ہونا پڑے گا. امت محمدیہ میں کوئی ایسا ہے فرد جو یہ کہے کہ میں حضور کی مثل ہوں؟ کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا. حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک میں سے خوشبو آئے، ہمارے پسینے میں سے بدبو آئے. میرے آقا اشارہ فرمائیں تو چاند تو حصے میں بڑھ جائے. ہم ساری زندگی اولاد کی تربیت کرتے رہیں، بلائیں تو نافرمانی کر کے بھاگ جائے. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے تو درخت ہیں وہ شاخوں کے بل جھکتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور سلام پیش کریں. میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں ہرنیاں آ کر دہائی دیں. چڑیاں جو ہے وہ آ کے اپنے دکھ اور درد کے بارے میں آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرے کہ میرے گھونسلے سے بچے کو نکال لیا ہے. میرے آقا فرمائے یہ چڑیا جو ہے میرے آقا کی میری بارگاہ میں دہائی دیتی ہے اس کے گھونسلے میں اس کے بچے کو رکھ دیا جائے. میرے آقا مسکرائیں تو جگ میں اجالا ہو جائے، تو ہمارے منہ کے اندر اندھیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر حضور علیہ السلام ہماری مثل ہیں تو لازماً ہمیں بھی حضور کی مثل ہونا چاہیے. تو کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضور کی مثل ہوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری وجہ ہو گئی جس بنا پر یہ آیت کریمہ ہماری عقل سے ماورا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری وجہ سمجھیے. بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلانا ملوں کا مالک
فلانا جاگیردار، فلانا امیر و کبیر شخص، فلانا ریڈیو والے کتنا ہو گیا. تو اس میں اس بڑے شخص کی توہین ہے، اس کی تحقیر کا پہلو ہے. اگر یہ کہا جائے کہ فلانا ریڈیو والا، فلانا غریب آدمی ٹھیلے والا، فلانا شخص جو بالکل غریب کنگال تھا وہ فلانا کروڑوں پتی کتنا ہو گیا ہے، تو اس میں اس نچلے شخص کی عزت اور توقیر ہے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا دیکھیے اور غور فرمائیے، پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم رسول کی مثل ہیں. یہ فرمان ہوتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجیے کہ میں تمہاری مانند بشر ہوں. اونچے اوپر والے کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ فلاں نیچے والے کی طرح ہے، تو اس میں تو اس کی تحقیر اور تذلیل کا پہلو ہے. اور رب العالمین کو تو اپنے حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر ذرا سی برداشت نہیں ہے. وہ تو رب العالمین نے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میرے حبیب کی آواز پر آواز کو بلند بھی نہ کرو، ذرا سے بھی ایسی گستاخی کر دی تو سارے عمل ہبط ہو جائیں گے. تم حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہو کہ مسلمان ہو گئے نہیں. ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل ہبط ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ نہ چلے گا. یعنی جب تم گستاخی مصطفیٰ کرو گے، اپنی آواز کو حضور کی آواز پر بلند کرو گے، تو تمہیں یہ پتہ نہ ہوگا کہ اب تم مومن نہیں ہو، تمہیں یہ شعور نہیں ہوگا، حالانکہ تم دائرہ ایمان سے باہر نکل چکے ہو. ان تحبط اعمالکم، اعمال جمع عمل کی، اور جب مضاف ہو تو اس میں استغراق ہوتا ہے، یعنی سارے کے سارے عمل ہبط ہو جائیں گے. سارے کے سارے عمل اس وقت انسان کے ختم ہوتے ہیں جب وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جب انسان دائرہ اسلام سے نکلتا ہے تبھی اس کے سارے عمل ختم ہوتے ہیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا. تو یہ آیت کریمہ تیسری یہ وجہ میں نے پیش کی کہ جس کی بنا پر ہماری عقل سے ماورا ہے اور ہماری عقل کی رسائی یہاں تک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس آیت کریمہ تک ہماری عقل کی رسائی نہ ہو تو اس آیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا بات فرماتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بالکل سمجھ صاف 2 تو 4 والی بات ہے. اب ہم اس پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہم ملاحظہ کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے. پروردگار نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ اللہ جس نے کہ نازل فرمایا آپ کے اوپر کتاب کو، اس میں آیات ہیں جن کا واضح واضح بیان ہے. ہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیات ایسی ہیں جن کا واضح واضح بیان ہے اور وہ کتاب کی اصل ہیں. ظاہر سی بات ہے جب واضح واضح بیان ہے اصل کتاب کی ہیں، آپ سمجھیں عمل کریں اس پر. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ ان میں سے ایسی بھی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جہاں تک آپ کی عقل کی رسائی نہیں ہوگی. اب آیات متشابہات 2 قسم کی ہیں. بعض آیات تو وہ ہیں جن کا ترجمہ ہی معلوم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر الف لام میم